اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایاک والکبر، غرور اور تکبر سے پرہیز کیجیے۔ ایاک والکبر، غرور اور تکبر سے پرہیز کیجیے۔ بحث ہماری جو ہے منطق اول میں وہ تعریف کی شرائط کے بارے میں چل رہی تھی، اور اپنے عزیزوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تعریف کا مقصد دو چیزیں ہیں، ماہیت کی شناخت ہے، اور نمبر دو اس ماہیت کو دوسری ماہیت سے جدا کرنا ہے۔ اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے 5 شرائط منطقیوں نے بیان کی ہیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ معرف اور معرف مصداق کے لحاظ سے مساوی ہوں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ معرف کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے زیادہ واضح اور معروف تر ہونا چاہیے، ورنہ تعریف کا ہدف پورا نہیں ہوگا۔ معرف کو مخاطب کے لیے معرف کے لحاظ سے زیادہ واضح اور آشکار ہونا چاہیے۔ اور تیسری شرط آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ معرف عین معرف نہ ہو، مفہوم کے لحاظ سے معرف عین معرف نہ ہو۔ جیسے حرکت کی تعریف کریں، انتقال سے انسان کی تعریف کریں، بشر سے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ 3 ہم نے مطلب پڑھ لیے تھے۔ آج سے ہماری چوتھی شرط ہے آغا جان۔ تعریف کی 5 شرطیں ہیں، چوتھی جو ہے وہ یہ ہے کہ تعریف دوری نہ ہو۔ تعریف کی چوتھی شرط یہ ہے کہ اس میں دور نہ پایا جاتا ہو۔ تعریف کی چوتھی شرط کیا ہے کہ تعریف میں دور نہ پایا جاتا ہو۔ تھوڑا مشکل بات ہے، تھوڑا غور فرمائیں گے۔ اولاً یہ ہے کہ دور کیا ہے جی، دور کی تعریف کرنی ہے ہم نے، دور کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دور کی کتنی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس شرط کے اندر دور کی تعریف آغا جان، 2 چیزوں کا دور کی تعریف جی، 2 چیزوں کا ایک دوسرے پر توقف، ایک جہت سے دور کہلاتا ہے۔ 2 چیزوں کا ایک دوسرے کے اوپر توقف اور موقوف ہونا دور کہلاتا ہے۔ مثلاً الف متوقف ہے با پر، اور با متوقف ہے الف پر۔ الف با رمزی حرف ہے۔ مثلاً دوسری مثال، وجود زید موقوف ہے عمرو پر، اور وجود عمرو موقوف ہے زید پر۔ زید موقوف ہے عمرو پر، عمرو موقوف ہے زید پر، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے پر، وہاں الف با بھی شک نام رکھ لیں آپ، وہ تو کوئی نہیں مسئلہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جناب علی دور۔ پھر دور کی میرے عزیزو 2 قسمیں یہاں بیان ہو رہی ہیں۔ دور کی 2 قسمیں یہاں اس کتاب میں بیان ہو رہی ہیں۔ ایک ہے دور مسرہ اور ایک ہے دور مضمر۔ سوال پھر جی، دور مسرہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، 2 چیزیں ایک دوسرے پر متوقف ہوں، 2 چیزیں ایک دوسرے پر متوقف ہوں اور ان کے درمیان واسطہ نہ ہو، یہ ہوتا ہے دور مسرہ۔ 2 چیزیں ایک دوسرے پر متوقف ہوں اور ان کے درمیان واسطہ نہ ہو۔
ایک ہے دور مضمر یا خفی بھی کہتے ہیں، دو چیزیں ایک یا چند واسطہ سے ایک دوسرے پر موقوف ہوں، یہ کہلاتا ہے دور مضمر۔ دور مضمر کیا ہے؟ دو چیزیں ایک یا چند واسطہ سے ایک دوسرے پر موقوف ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا جناب علی دور مضمر۔ اب میرے خیال میں آپ کی خدمت میں دور مسرہ اور دور مضمر کی مثال دیں، پھر آتے ہیں عبارت کی طرف۔ دور مسرہ ہم نے کہا ہے دو چیزیں ایک دوسرے پر موقوف ہیں اور ان کے درمیان واسطہ نہیں ہے۔ جیسے مثال لیں، سورج کی تعریف آپ کرنا چاہتے ہیں، سورج کی تعریف۔ سورج وہ کوکب ہے جو دن میں طلوع کرتا ہے، سورج کی تعریف ہو گئی، وہ کوکب ہے جو دن میں طلوع کرتا ہے۔ حالانکہ دن کی شناخت سورج ہی کے ذریعے سے ہے۔ ادھر آپ نے سورج کی تعریف کی ہے دن کے ذریعے کہ وہ کوکب ہے جو دن میں طلوع ہوتا ہے۔ دن کی تعریف کیا ہے؟ دن وہ وقت ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پس سورج کی شناخت دن کی شناخت پر موقوف ہے، اور فرض یہ ہمارا کہ دن کی شناخت سورج کی شناخت پر موقوف ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے اوپر یہ موقوف ہیں، درمیان میں کوئی واسطہ بھی نہیں ہے۔ سورج کی شناخت موقوف ہے دن پر، دن کی شناخت موقوف ہے سورج پر۔ یہ دور مسرہ ہے۔ دوسرا جناب دور مضمر۔ دور مضمر کی تعریف ہے نا مد نظر، کیا تھی بھلا؟ دور مضمر یہ تھا کہ دو چیزیں ایک یا چند واسطہ کے ذریعے سے ایک دوسرے پر موقوف ہیں۔ اب اس کی مثال سننا، مثلا ہم کہتے ہیں دو کی تعریف کرو جی۔ دو کیا ہے؟ یہ پہلا زوج ہے، پہلا زوج ہے۔ دور کی تعریف میں ہم نے کہا پہلا زوج ہے، حالانکہ زوج کی تعریف کیا ہے؟ یہ دو متساوی پر تقسیم ہوتا ہے۔ پھر متساوی کیا ہے جی؟ متساوی، اور دو متساوی کی تعریف یہ ہے یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں سے کیا ہیں آگا جان؟ ایک دوسرے سے مطابقت رکھتی ہیں۔ پھر جی دو چیزوں کی تعریف کیا ہے؟ دو چیزوں کی تعریف میں دو کو لایا جائے تو اس صورت میں در نہایت معاملہ پہنچ رہا ہے کہ دو کو خود دو کے ذریعے تعریف کی جا رہی ہے۔ دو موقوف ہے دو پر، لیکن درمیان میں واسطے آ گئے ہیں آگا جان۔ ٹھیک ہے، کیا کہا ہے؟ دو کی تعریف کرو۔ دو پہلا زوج ہے۔ زوج کیا ہے؟ زوج وہ ہوتا ہے جو دو متساویوں پر تقسیم ہو۔ متساوی کیا ہے؟ جو دو چیزیں ہوں جو ایک دوسرے سے مطابقت رکھتی ہوں۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ دو چیزیں یعنی دو ہیں، تو وہ جو دو پہ بات چلی تھی واسطہ آتا تھا، دو کا انحصار پھر دو پہ آ گیا آگا جان۔ ٹھیک ہے، نتیجہ نہیں کر رہا ہے، اثنین موقوف ہے اثنین پر، اثنین کی تعریف اثنین کے اوپر آ گئی، اور یہ دور مضمر ہے، درمیان میں کچھ اس کے واسطے وغیرہ آ گئے ہیں۔ اور پانچویں شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ تعریف میں استعمال شدہ الفاظ شفاف واضح ہوں، ان میں کوئی ابہام نہ ہو، غیر مانوس اور اجنبی الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ اب جناب توجہ فرمائیے، عبارت کی طرف آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الرابع، چوتھی یعنی تعریف کی چوتھی شرط، ان یکون خالیا من الدور، تعریف دور سے خالی ہو۔ وصورت الدور فی التعریف، دور کی صورت جو تعریف میں ہے
اس کو میں 1 منٹ کے لیے پھر عرض کرتا ہوں، دور کی صورت کیونکہ خارج میں بیان نہیں کی، یعنی یہاں اس تعریف میں دور کیسے بنائیں گے؟ کہیں گے معرف موقوف ہے معرف پر، معرف کی شناخت موقوف ہے معرف پر، اور ادھر سے معرف موقوف ہے معرف پر، یہ دور بننا ہے۔ وصورت الدور فی التعریف، دور کی صورت تعریف میں یہ ہے ان یکون المعرف مجہولا فی نفسہ، معرف بذات خود مجہول ہے، ولا یعرف الا بالمعرف، اور ولا یعرف، اور اس کو نہیں پہچانا جاتا مگر معرف کے ذریعے۔ فبینما ان المقصود من التعریف هو تفہیم المعرف بواسطۃ المعرف، جبکہ مقصود یہ ہے تعریف سے کہ معرف کو پہچاننا ہے، سمجھنا ہے معرف کے وسیلے سے، معرف کے ذریعے۔ وَإِذَنْ بِالْمُعَرِّفِ فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ إِنَّمَا يُفْهَمُ بِوَاسْطَةِ الْمُعَرَّف، پس معرف جو ہے اسی وقت یہ سمجھا جا رہا ہے معرف کے ذریعے سے، معرف سمجھا جا رہا ہے معرف کے ذریعے سے۔ فَيَنْقَلِبُ الْمُعَرَّف مُعَرِّفًا، پس معرف معرف ہو جائے گا۔ وَهَذَا مَحَالٌ، اور یہ محال ہے، کیوں جی کیوں محال ہے؟ لِأَنَّهُ يُعَوَّلُ إِلَىٰ أَن يَكُونَ الشَّيْءُ مَعْلُومًا قَبْلَ أَن يَكُونَ مَعْلُومًا، اس لیے کہ یہ لوٹتا ہے کہ ایک چیز، ٹھیک ہے، معرف مثلا معلوماً معلوم ہو قبل ان یکون معلوماً، اس سے پہلے کہ وہ معلوم ہو، وہ پہلے معلوم ہے۔ او الی ان یتوقف الشیء علی نفسہ، یا یہ لازم آتا ہے ایک چیز کا علی نفسہ، اپنے اوپر لازم آتا ہے، اور اس کو آگے تک لے جائیں۔ یتوقف الشیء علی نفسہ کا لازمہ تقدم الشیء علی نفسہ ہے، اور اس تقدم الشیء علی نفسہ کا لازمہ جو ہے اجتماع نقیضین ہے، جو کہ پیچھے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہو گئی۔ والدور یقع تارۃ بمرتبۃ واحدۃ، دور کبھی کبھی واقع ہوتا ہے ایک مرتبہ میں۔ ویسمى دورا مسرح، اور اس کو دور مسرح کا نام دیا جاتا ہے، یعنی جن میں دن کے درمیان واسطہ نہیں ہے۔ ویقع اخری بمرتبتین، اور اکثر اور کبھی کبھی یہ دور 2 مرتبہ، یہ چند مرتبوں میں واقع ہوتا ہے۔ ویسمى دورا مضمرا، اور اس کا نام دور مضمر یا مخفی رکھا گیا ہے۔ الدور المسرح، دور مسرح، مثل تعریف الشمس بأنہا کوکب یطلع فی النہار، سورج کی تعریف کیا ہے، بأنہا سورج کیا ہے، کوکب ایک ستارہ ہے، یطلع فی النہار جو دن میں طلوع ہوتا ہے۔ دیکھا نا آپ نے، یعنی سورج کی شناخت دن پہ آ رہی ہے۔ والنہار، اور ادھر سے والنہار لا یعرف الا بالشمس، دن کو نہیں پہچانا جاتا مگر سورج کے ذریعے۔ اذ یقال فی تعریف ہی، چونکہ کہا جاتا ہے دن کی تعریف میں النہار زمان تطلع فی الشمس، دن وہ زمانہ ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ نتیجہ نکل رہا ہے ہمارا فتوقفت معرفت الشمس علی معرفت النہار، سورج کی معرفت موقوف ہے دن پر، و معرفت النہار حسب الفرض متوقفت علی معرفت الشمس، اور دن کی معرفت موقوف ہے فرض کے مطابق سورج کی معرفت پر۔ والمتوقف علی المتوقف علی شیء متوقف علی ذلک شیء، اور وہ جو متوقف ہے علی المتوقف علی شیء، جو ایک چیز پر موقوف ہے، ٹھیک ہے، علی چیز یعنی معرفت نہار پر، سورج مثلا موقوف ہے معرفت نہار پر، اور یہ چیز جو ہے علی شیء المتوقف علی شیء جو ہے یہ چیز متوقف علی ذلک شیء، اور یہ معرفت نہار بھی موقوف ہے اسی شیء پر،
شمس پر. جب ایسا ہو نا نتیجہ یہ آتا ہے فَيَنْتَهِي الْأَمْرُ بِالْأَخِيرِ إِلَىٰ أَنْ تَكُونَ مَعْرِفَةُ الشَّمْسِ مُتَوَقِّفَةً. تو علی معرفت شمس سے امر اخیر میں منتہی ہو رہا ہے کہ معرفت شمس موقوف ہے معرفت شمس پر. 2 الدور المضمر مثل تعریف الاثنین. 2 کی تعریف کریں بأن زوج اول، اثنین زوج اول ہے. اچھا جی زوج کی تعریف کریں والزوج یعرف بأنه منقسم بمتساویین. زوج وہ ہے جو 2 متساویوں میں تقسیم ہوتا ہے. جی متساوی کیا ہوتے ہیں؟ والمتساویان یعرفان بأنهما شیئان احدهما یطابق الاخر. متساویین یہ ہیں کہ ان میں سے ایک، ٹھیک ہے نا، شیئان 2 چیزیں ہیں کہ ان میں سے ایک جو ہے دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. والشیئان، شیئان کی ہیں والشیئان یعرفان بأنهما اثنان. شیئان پہچانے جاتے ہیں کہ یہ شیئان اثنان ہیں. دیکھا آپ نے اثنین پہ بات شروع اور اثنین پہ ختم ہو گئی. فرجع الامر بالاخیر، امر بالاخیر پلٹا ہے الی تعریف الاثنین بالاثنین کہ 2 کی تعریف 2 پر موقوف ہے. وَهَذَا دَوْرٌ مُزْمَرٌ، اور یہ دور مزمر ہے فی 3 مراتب، 3 مراتب میں. لِأَنَّ تَعَدُّدَ الْمَرَاتِب بِاعْتِبَارِ تَعَدُّدِ الْوَسَائِط، اس لیے کہ تعدد مراتب باعتبار تعدد وسائط ہیں، وسائط کے اعتبار سے ہیں. حتیٰ تنتہی الدورۃ الی نفس المعرف فی الاول، حتیٰ کہ دور جو ہے وہ خود اسی پہلے والے معرف پر منتہی ہوتا ہے. والوسائط فی ھذا المثال 3، وسائط اس مثال میں 3 ہیں. الزوج، ایک زوج ہے. المتساویان، متساویان. الشیئان، یہ وسیلے ہیں. وَيُمْكِنُ وَضْعُ الدَّوْرِ فِي الْمِثَالِ عَلَى صُورَةِ الدَّائِرَةِ الْمَرْسُومَةِ فِي هذا الشکل. ممکن ہے وضع الدور فی المثال، دور کو وضع کریں اس مثال میں علی صورت الدائرہ، ایک دائرہ کی صورت میں جو لکھی گئی ہے اس شکل میں. ابھی آپ کے سامنے کتابوں پہ شکل لکھی ہوئی ہے. اثنین سے بات شروع ہو رہی ہے دائرے میں، اثنین سے زوج، زوج سے متساویان، متساویان سے شیئان، شیئان سے پھر پلٹ کے اثنین پہ. والسہام فیہا، ٹھیک ہے، کیا غجن تتجہ دائماً، ٹھیک ہے، الال معرفات. سہام جو ہیں فیہا اس دائرہ میں وہ کیا جا رہے ہیں؟ وہ ہمیشہ معرفات کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تتجی ہے میرے خیال میں عبارت میں، ٹھیک ہے، دائماً وہ متوجہ کرتے ہیں معرفات کی طرف. الخامس، 5واں جو ہے، 5واں کیا شروط تعریف میں 5ویں شرط، ان تکون الفاظ المستعملۃ فی التعریف ناصحۃً واضحۃً. الفاظ جو تعریف میں استعمال ہوئے ہیں ناصحہ خالص ہوں، واضح واضح ہوں، لا ابہام فیہا، ان الفاظ میں ابہام نہیں ہونا چاہیے. فلا یصح استعمال الالفاظ الواشیہ والغریبہ، الفاظ واشیہ، ٹھیک ہے، یعنی واشی، والغریبہ، غریبہ یعنی جو مثلا اجنبی الفاظ ہیں، اور واشی ہیں یعنی غیر مانوس ہیں. الفاظ غیر مانوس اور اجنبی الفاظ کو استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. وللغامضہ، اور نیز مشکل الفاظ، غامضہ دشوار پیچیدہ کو استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. وللمشترکۃ والمجازات، اور لفظ مشترک اور مجاز کا استعمال صحیح نہیں ہے بدون القرینہ، قرینہ کے بغیر. اما مع القرینۃ، اما قرینہ کے ساتھ. فلا باس کما قدمنا، کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ ہم نے قدمنا، ہم نے مقدم کیا. ذالک فی باس المشترک والمجاز، باس مشترک اور مجاز میں ہم نے مقدم کیا. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ يَحْسُنُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، اگرچہ
ان کان یا سنو اگرچہ خوب ہے، علی کل حال ہر حال میں، یا سنو بہتر ہے، علی کل حال کیا جی، اجتناب المجاز فی التعریف والاسالیب العلمیت، کہ مجاز کا تعریفوں میں اور روشائے علمی سے اجتناب کرنا بہتر ہے۔ وَإِنْ كَانَ يَحْسُنُ عَلَى كُلِّ حَالٍ اگرچہ اچھا ہے ہر حال میں اجتناب المجاز، مجاز سے اجتناب کیا جائے تعریف اور روشائے علمی میں۔ ٹھیک ہے، موفق مؤید رہیں، سلامتی ہو میرے عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔